بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال۔ کتبہ پیسے وائز ہے، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھ دیا گیا، یعنی وہ فرض کر دیا گیا، الا اوپر، کم تمہارے، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، القتال قتل، کسی کو قتل کرنا، قتال دو لوگوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی جنگ۔ فرض کر دی گئی تمہارے اوپر جنگ، وا اور ہوا وہ، کرہن، کرہن اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کراہت، ایک لفظ ہوتا ہے مکروہ۔ تو مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں کراہت ہو، یعنی جبر ہو، جس کے اندر جو ناگوار ہو، تو وہ تمہارے پر ناگوار ہے، وہ ہوا کرہن لکم، اور وہ ناگوار ہے تمہارے لیے۔ تو ہوا یوں کہ پہلے مکہ میں جب مسلمان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو وہاں پر جنگ کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہاں حکومت قائم نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو وہاں پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد شاید تشریف لانے کے سفر میں ہی، جو ہجرت کا سفر تھا، یہاں پہنچتے ساتھ ہی جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور اسی اجازت میں حکم تھا، یا پھر بعد میں حکم بھی آ گیا کہ اچھا جی اب آپ نے جنگ کرنی ہے۔ اور آپ یہ اب جب سے دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے، جو بھی ہم آیتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو بیسک اس کا کانٹیکسٹ ایک ہی ہے کہ خانہ کعبہ اب آپ کا قبلہ بنا دیا گیا ہے، تو جو تمام دنیا کی امامت ہے وہ بنی اسرائیل سے چینج ہو کر بنی اسماعیل کے پاس آ رہی ہے۔ اس کا رزلٹنٹ یہ ہوگا کہ جنگ ہوگی، بنی اسرائیل والوں سے بھی جنگ ہوگی اور مشرکین سے بھی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے تربیت بھی کرنی ہے، اپنی تیاری بھی کرنی ہے، اور مال بھی خرچ کرنا ہے۔ تو جتنی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں گے تو ساری اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اب جو مخلص مسلمان بھی تھے ان کے لیے بھی کچھ حد تک، اور جو منافق کے ان کے ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ، کہ جنگ پر جانا، اپنی جان داؤ پہ لگانا ایک ایسا کام ہے جو کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ بڑے بڑے ٹرینڈ فوجی جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ہماری ایک پراپر ٹرینڈ آرمی ہے جس کو ٹریننگ کی گئی ہے کہ اس کا کام ہی جنگ کرنا ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طرح جنگ ایوائڈ ہو جائے۔ تو جب قتال کا حکم آ گیا تو پھر کچھ لوگوں کے اوپر وہ مشکل ان کو بھاری لگنے لگ گئی، ان کو ایک ایسی چیز لگنے لگ گئی جسے انہوں نے چاہا کہ شاید یہ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ واہ اور اسا، سادہ مطلب آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ ممکن ہے، قریب ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے ان کے تکرہو، تم کراہت کرتے ہو، تم ناگوار سمجھتے ہو، یعنی اصل میں یہاں ان تکرہونا، تو ان کی وجہ سے ہو گیا تکرہو، کہ تم ناپسند کرتے ہو شیئن، ایک چیز کو، وا اور ہوا خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ کہ اصل چیز، اصل نالج تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں جنگ کا حکم بھاری محسوس ہو رہا ہے، اور تم میں سے مراد خاص طور سے وہ لوگ جو ذرا بھی تازہ تازہ داخل ہوئے تھے، یا جن کے دل میں تھوڑا نفاق تھا۔ نفاق بھی بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے، ایمان کا کچا پکا ہونا۔ تو جب خدا کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا وقت آ گیا تو اب ان کو طبیعت سے بوجھ محسوس ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ تو ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناگوار لگتی ہو، ناپسندیدہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی انسان کو اپنا ساتھی پسند نہیں آ رہا، تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھی ہو۔ تو یہ ہر چیز کے اوپر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ایک پسند ناپسند کے حساب سے معاملہ کرتے ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو جو چیزیں جو انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہیں، چاہے وہ دین میں آگے جانا ہو اخلاقی اور روحانی لحاظ سے، یا وہ دنیا میں آگے بڑھنا ہو، تو وہ چیزیں ایسی ہیں جو نفس میں ناگوار ہیں۔
طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کو تنزلی کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ آسان ہے، ان کے خود بخود نفس ان کی طرف راغب ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو جنرل رول کچھ اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ نفس پہ جو چیز ناگوار گزرتی ہے وہ اصل میں بہتر ہوتی ہے، اور نفس پہ جو چیز پسندیدہ ہوتی ہے وہ اصل میں شر ہوتی ہے۔ اور یہ ایک تو خیر جنرل ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو جنگ صرف نفس والا معاملہ نہیں ہے، جنگ کا تو آپ انالیسس کرتے ہیں کہ جنگ اچھی ہے یا نہیں ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خیر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض کر دی گئی تمہارے اوپر جنگ اور وہ تم پر ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسندیدہ سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں یا یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، کا لفظی ترجمہ تیرے سے ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں آپ سے۔ کوئی اگر اس کا ترجمہ تم سے یا تجھ سے بھی کرتا ہے تو وہ ترجمہ ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے تو وہ صیغہ اپنی جگہ درست ہے، ہم اردو میں استعمال کر بھی سکتے ہیں، اور ہم اپنے محاورے کے حساب سے اور ادب کے حساب سے آپ کا کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے متعلق، الشہر الحرامی، شہر ہم پڑھ چکے ہیں مہینہ ہوتا ہے حرام حرمت والا، ایسی چیز جس کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی عظمت کی وجہ سے روکا جائے، نقصان دہ چیز کے استعمال سے اور عظمت والی چیز کی بے ادبی سے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینوں کے متعلق۔ قتال فی، اس کو کہتے ہیں بدل، یہ جو قتال ہے نا شہری کا بدل، یعنی مطلب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینوں کے متعلق، یعنی یہ کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے جنگ کرنے کے متعلق ان میں۔ تو باماورا ترجمہ بن جائے گا کہ وہ آپ سے حرام مہینوں میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان میں جنگ کرنا بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے یا بہت بڑی سنگین بات ہے، وہ کچھ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان حرام مہینوں میں جنگ کرنا بڑی سنگین بات ہے، سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ وا، اور، صدن، صد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کسی کو روکنا اور خود بھی رکنا، تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں بہرالکیف یہ روکنے کے مطلب میں ہے، یعنی اب کانٹیکٹ سارا وہی چل رہا ہے جو پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ اب جب یہ موقع آئے گا جب مشرکین سے جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے وقت اگر مسجد حرام کے پاس جنگ ہوئی تو کیا عذاب ہے کہ تم ان سے ہرگز جنگ نہ کرنا ہو مسجد حرام کے پاس، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرنی شروع کر دیں۔ اور حرام مہینوں میں بھی تھا کہ حرمتوں کا بھی قصاص ہوتا ہے، تو وہی بات اب دوسرے الفاظ میں پھر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو حرام مہینوں میں جنگ کرنا عرب کے کلچر میں اتنا راسخ تھا کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا اس چیز کو تصور کرنا کہ مثال کے طور پہ مشرک ہم پہ حملہ کر دیں اور جواب میں ہم بھی حملہ کر دیں، تو اس لیے اس کا ذکر ذرا بار بار کیا جا رہا ہے۔ اور صدن، اور روکنا، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وہ کفر بھی، اور کفر کرنا اس کا، اب اس سے مراد یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اللہ ہوگا، یعنی اللہ کا کفر کرنا، کیونکہ راستے کا تو کفر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا کفر کرنا، انکار کرنا، نہ ماننا۔ والمسجد الحرامی، اچھا اب یہ والمسجد الحرامی یہاں سے صدن سے کنیکٹڈ ہے، اور
مسجد حرام سے روکنا، وہ اخراجو اہلی، اس کے رہنے والوں کا اخراج، اس کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ اس سے، اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے، یعنی اگر کمپیریزن ہو تو پھر ہوتا ہے زیادہ بڑا اس کا مطلب، اور اگر کمپیریزن میں کچھ چیز نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اس لیے اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں اس کا ترجمہ سب سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور یہاں زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کمپیریزن میں ایک چیز آ رہی ہے، قتال کرنا، کہ یہ تو کبیر ہے اور یہ اس سے اکبر ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے حساب سے حرام مہینوں میں جنگ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ جو جرائم ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ، پرسیکیوشن، یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ پھر یہاں پر فتنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ مکے کے مشرک ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اس وجہ سے ان کے اوپر پرسیکیوشن کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو ایک خدا کو ماننا ہے، اور وہ جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے، صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینوں کے متعلق، جنگ کرنے کے متعلق ان میں کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا بڑی سنگین بات ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے اور اس کا انکار کرنا، اور روکنا مسجد حرام سے اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس میں سے زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وا، اور، لا یزالون، یہ اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں زائل، زائل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، یا ایک ورڈ ہوتا ہے زوال، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ہٹ جانا، پیچھے ہو جانا، گر جانا، ختم ہو جانا، باز آ جانا۔ تو لا یزالون، وہ نہیں باز آئیں گے، یعنی وہ کرتے رہیں گے، مطلب یہ ہے ان کو زوال نہیں آئے گا، وہ کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ یقاتلونکم، جنگ تم سے، یہ بھی قتل نہیں ہے، مقاتلہ ہے یا قتال ہے، یہ ان کو بیچ میں ایک الف آ گئی ہے۔ تو اور وہ برابر جنگ کرتے رہیں گے تم سے، وہ باز نہیں آئیں گے تم سے جنگ کرنے کے، یا وہ مسلسل جنگ کرتے رہیں گے تم سے، یعنی یہ کوئی ایسا اتفاقی واقعہ نہیں ہوا کہ کسی کو کوئی غلطی ہو گئی یا کسی کو کسی بات پر غصہ آ گیا اور کوئی اتفاقی طور پہ ایکسیڈنٹلی آؤٹ آف دا بلو کوئی دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ جیسے ابھی یہ چائنا کا گلوان ویلی پہ ہو رہا ہے، تو یا تو یہ ایسا کہ واقعی ایک بائی چانس واقعہ ہوا اور ان کے فوجی آگے چلے گئے، یا انہوں نے کچھ ایسی چھوٹی موٹی حرکت کی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ سڑکیں بنا رہے ہیں تو ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں گے ہاں جی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہیں، انڈیا کے یا چائنا کے کسی کے بھی لانگ ٹرم پلانز ہے اور یہ ایونچولی جنگ ہونی ہے اور بہت زیادہ ہونی ہے اور یہ رک نہیں سکتی، دونوں میں سے کوئی ایک سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ تم سے انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے بائی چانس، تو یہ جنگ تو چلتی رہے گی، اور اس کی ایک ریزن ہے، اور اس جنگ کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ایک پلان ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم جس مشن کو لے کے چلے ہو اب اس سے باز آ جاؤ، اس دین سے پھر جاؤ، وہ تمہیں پھیریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، وہ رد کر دیں، وہ لوٹا دیں، وہ پھیر دیں تم کو، ان دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کو استطاعت ہو، تو وہ مستقل تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر لیں، اگر ان میں اس چیز کی استطاعت ہو۔ اور اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ وا، اور من، جو، یرتدد منکم، جو پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، یعنی اصل میں یہ تھا یموت، اب یموت، یموتو تھا بیسیکلی، تو وہ جب اس کی تے ختم ہوئی اور جزم بنی تو پھر یہ واؤ بھی اس کی ختم ہو گئی، یمت ہو گیا، فیمت، پس وہ مر جائے، یعنی کوئی شخص ہے جو اپنے دین سے پھر گیا اور پھر اسی
حالت میں وہ مر گیا، حالت کیا تھی؟ وَهُوَ کافر، یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ کہلاتا ہے، اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ یہ حبط کا کیا مطلب ہے؟ عربی میں جو اس کو بیان کرتے ہیں، پیٹ کا حبط البطن، یا جانور کا، مویشی کا یہ حبوط جو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معدے کا سویل کر جانا بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا کوئی غیر موافق کھانا کھانے کی وجہ سے۔ تو جب جانور کوئی زہریلا چارہ کھاتا ہے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جلد میں چمک آ گئی ہے اور وہ گرو کر رہا ہے اور وہ پھول رہا ہے، لیکن اصل میں وہ زہریلا چارہ ہوتا ہے جو سے بالآخر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو چارہ کھا رہا ہے جانور، اور دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو ایکچولی وہ فائدہ مند نہیں ہے، وہ بالکل ضائع اور بیکار ہے۔ اگر موت نہیں بھی واقع ہوتی تو وہ بالکل بیکار ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جو بھی اعمال لوگ دنیا میں کرتے ہیں، اور فرض کریں ایک شخص ہے وہ کنواں کھدواتا ہے، جو بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے دین سے پھر جاتا ہے، تو اب وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے اعمال کر رہا ہوں اور بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں، ان اچھے عمل کا لازمی مجھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بہتر نتیجہ ملے گا۔ تو جب وہ حق بات کا انکار کر دے گا تو وہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ بظاہر وہ لگ رہا ہوگا بڑے اچھے عمل کر رہا ہے، ایکچولی ان کا جو رزلٹنٹ ہوگا وہ اعمال اس کے لیے الٹا نقصان نہیں ہوں گے، بے اثر ہو جائیں گے۔ اگر نقصان نہیں ہوں گے بالکل بے نتیجہ اور بے اثر ہوں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جنرلی لوگوں کے لیے سمجھنا اس کو مشکل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو اتنے برے ہیں، اور وہ ایک نان مسلم ہے، اس نے اتنے نیکی کے کام کیے تو وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو ایک تو پہلی بات ہے کہ ہمارے لیے اگر ہم بہت برے ہیں تو ہم بھی جہنم میں ہی جائیں گے، ہمارا جنت میں جانے کا مکان نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے تو ہمیں اپنے اعمال درست کرنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی نان مسلم ہے اور اس نے بہت سے اچھے عمل کیے ہیں تو اس کا یہ والا کام جو ہے یہ بہت خراب ہے، کہ وہ اس نے کفر کر دیا، اس نے حق بات کا انکار کر دیا اگر اس کے سامنے آ گئی۔ اگر اس کو حق بات سمجھ ہی نہیں آئی اور اس کو زندگی میں اپرچونٹی نہیں ملی تو پھر وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو اس کے متعلق جانتے نہیں۔ لیکن رول یہ ہے کہ جس کو حق بات پیش کی گئی اور اس نے حق کا انکار کر دیا، چاہے اس وجہ سے کہ جی میرے ماں باپ فلاں ریلیجن پہ تھے تو میں نے دوسری ریلیجن پہ قائم رہنا ہے، سمجھ آنے کے باوجود انکار کر دیا، چاہے اس نے سمجھنے سے انکار کر دیا کہ نہیں جی میں نے تو توجہ ہی نہیں دینی۔ اور اٹ از ٹرو فار ایوری ون، اگر کوئی مسلمان بھی کہے کہ جی میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، لیکن میں نے یہ قرآن ہے تو اللہ کا پیغام، میں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دینی، تو معاملہ اس کا بھی ویسے ہی ہے۔ یہ لاپرواہی، بے پرواہی، ڈھٹائی اللہ خالق کے میسج، اس کی کتاب، اس کی وحی سے متعلق، چاہے مسلمان کرے یا ہندو کرے یا عیسائی کرے، سب کے لیے ایک برابر ہے، اور ساروں کے پھر اعمال بے نتیجہ ہو جائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ جب مسلمان قرآن کے اوپر غور کرے گا، اللہ کی کتاب پہ غور کرے گا، تو اس کو یہ واضح ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہے اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے لیں سمجھ آ جائے۔ آن دا کانٹری کوئی اور کسی بھی ریلیجن کا ہے، کئی ریلیجنس کی کتابیں مجھے خود پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، کسی بھی ریلیجن کا ہے، وہ اپنی کتاب جب پڑھنی شروع کرے گا تو اس کو شروع سے کنفیوژن پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب اس کنفیوژن کے جواب لینے جائے گا تو اس کو خود بخود حق واضح ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ساتھی آئے تھے پیچھے، عبد الوارث گل صاحب، وہ وارث مسیح تھے، انہوں نے سوچا میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہتا ہوں، اچھا عیسائی بننے کے لیے انہوں نے بائبل پڑھنی شروع کر دی، تو بائبل میں چیزیں بیان کی گئی تھیں وہ ان کو سمجھ سے باہر تھیں، اور جب ان کی سمجھ سے باہر تھیں تو انہوں نے جب ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور ویریس ریلیجنس کی کتابیں انہوں نے پڑھ کے دیکھی تو آٹومیٹکلی ان کو پتہ لگ گیا کہ اسلام ہی سچی کتاب ہے۔ اب اگر کوئی یہ ایفرٹ ہی نہ کرے اور کہے کہ ماں جی بات ٹھیک ہے جی میں نے کنواں کھدوا دیا یا میں نے ہسپتال بنا دیا تو اب میں تو جنت میں جاؤں گا، تو اس کی بھی غلط فہمی ہے۔ اور کوئی مسلمان بھی ایفرٹ نہ کرے، اور ایفرٹ ساری ضروری ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نمازیں روزے حج زکوٰۃ پورے کر لیں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے تو بڑے سوشل ورک کر لیں اور نماز پڑھنے کی توجہ ہی نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں جو جنت میں نہیں جا سکتے، جو لوگ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم
الا خزیا فی الحیات الدنیا، یعنی ایگزیکٹ اس سمجھ لو زبان کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کا اس کے سوا کوئی بدلہ نہیں، کہ دنیا میں بھی اس کو رسوائی ہے اور آخرت کو بھی وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں اگر مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے پریشر میں آ کے اپنا دین تبدیل کر دیا، اور جو گنتی کے چند لوگ تھے جنہوں نے اپنا دین تبدیل کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، تو پھر ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کو اس کی پھر سزا ملے گی، ان کا ایک مسلم معاشرے سے کٹ جائے گا معاملہ، اور آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے سزا ملے گی ہی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والے ہوں گے، یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں پڑیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا ہے، خالدون اس کی خبر ہے، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کو اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ مسلسل جنگ کرتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں، اگر وہ پھیر سکیں۔ اور جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے، پھر مر جائے گا اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جہاد کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، صحیح کا مطلب ہی کوشش کرنا ہوتا ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کوشش کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا، اور جاہدوا فی سبیل اللہ میں غالباً یہاں پہ مراد جنگ ہی ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یعنی قتال کیا، ویسے اس کے علاوہ بھی جہاد ہو سکتا ہے جنگ کے علاوہ بھی۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں۔ یہ رجا یرجو کا مطلب ہوتا ہے کسی سے امید باندھنا، جو امید رکھتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں، متوقع ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، یعنی یہ سارا کچھ کر کے بھی نا کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی اب وہ امید رکھ سکتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امید رکھیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اب تو ان کو پکی جنت مل گئی ہے جو مرضی کرتے پھریں۔ جو مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ نہ ہم نے ہجرت کی، نہ ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لیکن ہم نے تو جانا جنت میں ہے کیونکہ ہم بائی چانس عبد القدوس کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بالکل اس سے مختلف ایک بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے متوقع ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی بریف سی ذرا گرامر ڈسکس کر لیتے ہیں، اب اس میں ہم غور کریں۔ پہلے تینوں جو ہیں وہ سمپل ہیں، تینوں جو ہیں تھرڈ پرسن پلورل ہیں، آمنو ہاجرو جاہدو، یہ باب افعال سے ہے، یہ وہ جو دو پارٹیوں والا باب ہوتا ہے نا یہ اس سے ہے، یعنی حجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور ہاجرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اپنانا اور کسی کو چھوڑ دینا، اس میں پھر دو پارٹیاں انوالو ہو جاتی ہیں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا لینا۔ اور جہادو بھی شاید اسی لیے دو پارٹیوں والا ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے تو پھر جو کوشش کی جاتی ہے تو مل جل کے کی جاتی ہے، جہاد تنہا نہیں ہوتا، جماعت کے طور پہ ہوتا ہے، تو غالباً اس کے لیے یہاں پہ یہ والا پھر استعمال ہوتا ہے۔ تو باب مفاعلہ سے مجاہدہ بھی ہوتا ہے، جہاد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ورب یوز ہوا ہے وہ یرجونا ہے، تو رجا اس نے امید کی،
रजऊ उन सब ने उम्मीद की, यरजू वो उम्मीद करता है, यरजूना वो सब उम्मीद रखते हैं। और अगर हम इसके नाउन्स को देखें तो पहला नाउन है इसमें रहमत। रहमत नसब में है क्योंकि यरजूना का मफूल है। फिर रहमत अल्लाही यानी असल में था रहमतुल्लाही, ये मुरक्कब इजाफी है तो जो मुजाफिला है वो जर में आता है। आगे जुमला आ रहा है अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह मुब्तदा है और गफूर उसकी खबर है। और फिर गफूर की सिफत आगे आ रही है रहीम, तो ये सात सिफत आ गई तो गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान, ये दोनों फिर रफा में आ रहे हैं। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ये सवाल करते हैं आपसे शराब और जुए के मुतालिक। खमर कहते हैं ऐसी चीज का जो ढांप दे, तो ओढ़नी को भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है खिमार। और मैसर कहते हैं आसानी से जो मैसर आ जाए ना, तो उसके वो ये जुए को कहते हैं, क्योंकि जुए में आप ये मेहनत नहीं करनी होती। ये अगर को मेहनत करनी भी है तो वो गेम खेलने में करनी है ज्यादा, बट एक्चुअली को मेहनत नहीं करनी होती, वो गेम ऑफ चांस होती है बेसिकली। तो बाय चांस आपका जो नंबर आ गया उसके हिसाब से आप पैसे जीत जाएंगे या पैसे हार जाएंगे। और खम्र जो है ये क्योंकि अकल को ढांप देती है तो इसलिए शराब को खम्र कहा जाता है। और हर वो नशा जो अकल को ढांप दे, जिससे अकल रायल हो जाए, वो फिर इसके हुक्म में दाखिल हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि बात हो रही है क़िताल की, उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देने की, और बात हो रही है उसके लिए अपने माल की कुर्बानी की देने की। तो बीच में शराब और जुए का क्या लिंकेज है? तो अगर हम उसके लिए हिस्ट्री में जाएं और अरबों की तारीख का मुताला करें, जो उलमा ने करके हमारे लिए काम आसान कर दिया है, तो मौलाना अमीन हसन इस्लाई जो है उन्होंने अपनी किताब में इसको बयान किया है कि जो अरब जाहिलियती सोसाइटी थी उसमें जुए और शराब के जहाँ बहुत से नुकसानदेह पहलू थे, वहाँ बहुत से फायदे वाले पहलू भी थे। कि अरब के सखी लोग जो थे उनमें ये रवायत थी कि सर्दियों में जब कहत पड़ता था तो वो जगह जगह इकट्ठे होते, शराब पीते, और फिर किसी का भी ऊंट ऊंटनी पकड़ के ना उसको ज़िबा कर देते, और उसका जो मालिक होता था उसको मुंह मांगे पैसे दे देते, तो मालिक को भी मसला नहीं होता था। उसके बाद वो जो ज़िबा होके उसके गोश्त के ऊपर जुआ खेला जाता था बेसिकली। और जुआ खेल के जो शख्स जितना गोश्त जीत जाता वो गरीबों फकीरों में तकसीम कर देता, जो खबर से उनके पहले से मौजूद होते थे। ये बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट था। तो ये जुए और शराब में एंटरटेनमेंट तो उनके लिए मकसद था ही, इसके अलावा मकसद ये था कि गरीबों की मदद हो। तो ये बड़ी उनकी पसंदीदा रवायत थी। और जो लोग इस किस्म की तकरीबें करते या इनमें शामिल होते, उनको बड़ा सखी दाता समझा जाता था और उनकी बड़ी इज्जत होती थी। और जो लोग इससे दूर रहते थे उनको ना वो एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते थे जिसका मतलब होता था कंजूस, कि ये तो कंजूस है और इस रिवायत में हिस्सा नहीं लेते। अब उनको सवाल पैदा हुआ कि ये जो जब जिक्र हुआ है पैसे खर्च करने का और वहां फिर बताया गया कि हाँ जिहाद के लिए पैसे खर्च करो, लेकिन इसके साथ साथ बड़ा जरूरी है कि अपने वालदैन पर, कराबतदारों पर, यतीमों पर, मिस्किनों पर पैसे खर्च करो। अब जो यतीमों मिस्किनों पर पैसे खर्च करने हैं तो उसके लिए तो सबसे बड़ा मैकेनिज्म ये एग्जिस्ट करता था, ये इतनी खूबसूरत रिवायत थी। और ये अभी भी इस तरह की चीजें होती हैं। ये जर्मनी में आप चले जाएं तो वहाँ अक्टूबर में एक इनका होता है, इसको शायद कार्निवल कहते हैं। तो वो कार्निवल जो है उसमें बस उनका बियर अक्टूबर फेस्ट होता है बेसिकली। तो वो शराबें पीते हैं और उनका कल्चर है। तो इसी तरह अरबों का ये कल्चर था और इस कल्चर में ये बड़ा फायदा था। तो इस पर लोगों को ये सवाल पैदा हुआ, जो ये है ना यसअलूना का अनिल खम्र वल मैसिर, के लोगों ने सवाल पूछा कि जी इतना जो यतीमों के लिए, गरीबों के लिए पैसे खर्च करने का ज़िक्र हो रहा है, तो फिर ये जो इतना बड़ा एलिमेंट था, ठीक है इसमें जुआ शराब, और जुआ शराब इंसान की फितरत हमेशा से समझती है कि इसमें खराबी है। लेकिन वो खराबी तो छोटी है, और ये आप देखें इसके साथ कितनी ज़्यादा फ़ायदा है कि इस एंटरटेनमेंट के चक्कर के अंदर लोग आकर कितना गरीबों का फ़ायदा हो जाता है। तो उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल फ़ीहिमा इथ्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, कह दीजिए कि इसमें गुनाह है बहुत बड़ा और फ़ायदे हैं लोगों के लिए। और ये समझना चाहिए
بعض کا لوگ اسے کہتے ہیں کہ نہیں شراب میں ہیلتھ کے فائدے، ہیلتھ کے فائدوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ لوگوں کے لیے جو فائدے ہیں یہ اس کے کمپیریزن میں ہیں۔ اس سے ہم جو ہے نا یہ فزیکل ہیلتھ کے نقصان کو نہیں کہتے، یہ گناہ کو کہتے ہیں، حق تلفی کو کہتے ہیں، کہ اگر اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اصل میں اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ روحانی لحاظ سے اس کا وہ کمپیریزن ہے۔ تو فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، و اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان کا گناہ، اور ہما دونوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے، یعنی جو ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ پر بہت اچھی چیز ہے لیکن ان کے اندر جو نقصان ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ اسلامی شریعت کا ایک مزاج ہے، یہ آپ کو جب ڈیسیژن کرنا ہے، اور کامن سینس کا بھی یہ ڈیسیژن ہے کہ آپ نے جب ڈیسیژن کرنا ہے تو آپ نے نفع نقصان سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ خنزیر حرام ہے، لیکن جہاں پہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں تو وہ ان کی بھوک تو مٹ جاتی ہے، ان کو کھانے کو مل جاتا ہے ایک سستا جانور، اکنامی کے لیے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یا ہمارے یہاں بڑے لوگوں کو بہت شوق ہے، اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ایاز امیر صاحب نے تو ہر چوتھا کالم یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح پاکستان میں شراب کی اجازت ہو جائے۔ کئی کالم میں سے یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں شراب الاؤ کر دیں، بہت زیادہ فارنرز آئیں گے، بہت زیادہ ٹورسٹ آئیں گے، اور ملک کی اکانومی بہت ترقی کرے گی۔ تو اگر اکانومی ترقی کر جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ایک فائدہ ہے، لیکن اس کے فائدے کے مقابلے میں جو اس کے اخلاقی نقصانات ہیں وہ کہیں زیادہ، یعنی وہ فائدہ بھی ایک لحاظ سے اخلاقی فائدہ ہے، کسی غریب کو کھانا مل جاتا ہے، اکانومی ترقی کر جاتی ہے، آپ کا اوور اسٹینڈرڈ لیونگ بہتر ہو جاتا ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے بھی فائدے کی بات ہے۔ اسلام اخلاق کی آج یہ نہیں کہتی کہ لوگ بھوکوں مرتے رہیں اور ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہ ہو، اور دوا کھانے کے پیسے نہ ہو، اور وہ فاقے کرتے رہیں، یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ نہ ہمارے دین نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اور پتے کھانے شروع کر دو اور بس اللہ کا دین ہے اور دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کے نقشے نہ بناؤ اور کوئی کاروبار نہ کرو، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ ایون آپ حج کے جیسے مقدس سفر میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اس سفر کے اندر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو ایز اے سیکنڈری آبجیکٹو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کا پرائمری فوکس تو یہی ہے کہ اس نے دنیا کے ذریعے آخرت کو حاصل کرنا ہے، لیکن دنیا کا مال حاصل کریں گے تو اس کے ذریعے آخرت ملنی ایکچولی آسان ہے، کیونکہ وہ مال حاصل ہوگا تو پھر یہ غریبوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو اب آپ کہیں گے پاکستان میں شراب کی اجازت دے دیں کیونکہ اس سے بڑا فائدہ ہے، لیکن وہ جتنا بھی فائدہ ہے اثمہما اکبر من نفعہما۔ ایک چیز اس کے اندر اور جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خمر میں تو میرے خیال ہے لوگوں کو جنرلی سمجھ آتی ہے، اور شراب بالکل حرام ہے، اور شراب کا ہر قسم کا اس کا جو کیا کہنا چاہیے استعمال بھی حرام ہے، اور اس کے کاروبار کے اندر انوالو ہونا بھی حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا۔ جوا بھی حرام ہے، اور جوئے میں جو لاٹریاں ہوتی ہیں یہ بھی جوئے ہوتے ہیں، ایون جو پرائز بانڈ نکلتا ہے یہ بھی جوا ہوتا ہے، یہ سب جوئے کی فارم نے، یہ اس کے لیے فتوے جا جا کے کسی کو مل جاتا ہے، تو فتوا تو خیر دنیا میں ہر چیز کا مل جاتا ہے، آپ جوئے کو سمجھ لیں کہ جوا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیوں حرام ہوتا ہے۔ ایک بڑی کامن چیز ہے جوئے کی فارم جس کو لوگ کو برائی سمجھ نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے یہاں بس ایک ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں، ہم تو اس کے لیے نہیں کھیلتے، بالکل اس طرح جیسے یہ مکے کے جو مشرک تھے وہ کوئی پیسے کمانے کے لیے جوا نہیں کھیلتے تھے، وہ تو غریبوں میں خرچ کرنے کے لیے اور سخاوت کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلتے تھے۔ تو یہ ہمارے یہاں کئی جگہوں میں بڑا کامن ہے، آپ میں سے کئیوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ لوگ جاتے ہیں اور تمبولا کھیلتے ہیں اور اینڈ میں ان کو پرائز مل جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا پرائز ہے، کوئی جوا تھوڑی ہے۔ تو یہ بھی بالکل جوا ہے، اور یہ بھی شیطان کے گندے اور ناپاک کاموں میں سے ہے۔ اور یہ شراب اور جوئے کے متعلق دوسری جگہ ایک آیت میں اس کو کلیئرلی بتا دیا گیا کہ شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے، کئی لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ اس کے لیے حرام کا لفظ نہیں استعمال ہوا، جب گندے اور ناکام کا ناپاک کام کا لفظ استعمال ہو گیا ہے فجتنبو، تو ان سے اجتناب کرو، تو اس کے بعد مزید کسی لفظ کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ باقی جنہوں نے عربی کی ٹانگ توڑنی ہے وہ تو خیر ان کو جو بھی آپ دلیل دے دیں، جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، بہرحال شراب اور جوا قطعی حرام ہے اور اس میں تمبولا بھی شامل ہے۔
اس میں یہ ساری لاٹریاں اور ریفل ٹکٹ اور یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ فارم بھر دیں یہ آپ تو آپ کا اتنا انعام نکل آئے گا، ہمارے بینک سے آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے 50,000 روپیہ کریڈٹ کارڈ پہ خرچ کر لیا تو آپ گاڑی کی ریفل میں شامل، یہ سب کے سب جوئے کی فارم ہے، قطعاً ایسے کوئی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑے سے فائدے کی خاطر بہت بڑا نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے دین کا مزاج یہی ہے، جہاں پہ اخلاقی مفاسد اور گناہ ہوں گے اس کے بعد کوئی معمولی فائدہ جو ہے نا وہ اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر شوکت خانم کا لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے لیے فلم سٹاروں کا امدادی شو منعقد کرا دیں اور سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام ہے، تو یہ بظاہر نیکی کا کام ہے، لیکن یہ انہی طرح کے چارے میں ہے جو جانور کھاتا ہے اور الٹا اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے۔ واہ، اور یسألونک ماذا ینفقون، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ پیچھے یہ سوال جب ہوا تھا تو وہاں پہ اس کا ایک ڈیٹیل جواب دیا گیا، اور اس طرح اماؤنٹ نہیں بتائی گئی، بس یہ بتایا گیا بھائی خرچ کرو، خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں تو کرنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اقربین یتامہ بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ اب اس کا جواب آ رہا ہے قل العفو، اف کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینے کے لیے، داڑھی چھوڑنے کے لیے بھی حدیث میں اف کا لفظ آیا ہے، کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی یہی لفظ ہوتا ہے، اور وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوگی جو چھوڑی جا سکتی ہو اس کے لیے بھی یہی ورڈ ہے۔ تو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے۔ کیٹیگوریکلی یہاں پہ بات ہو رہی ہے جہاد کے لیے پیسے خرچ کرنے کی، کہ جب ایسی سچویشن آ جائے جس میں قوم پوری داؤ پہ لگ جائے تو آپ کے پاس ضرورت سے اوپر جو بھی ہے اس مقصد کے لیے خرچ کریں، یہ کیٹیگوریک ڈسکشن ہے۔ اور ان جنرل بھی اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے، اسلام نے ہورڈنگ کرنے کو، سینت سینت کے پیسے رکھنے کو، سونے چاندی کے پہاڑ اکٹھے کرنے کو قطعاً پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو جنرلی کنڈیم ہی کیا گیا ہے۔ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ ضرورت آپ کی امیڈیٹ ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ ضرورت آپ کی مستقبل کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی اسلام کا مقصود ہے۔ اب وہ آپ نے فیوچر کی ضرورت کے لیے کچھ سنبھال کے رکھنا ہے تو سنبھال کے رکھ لیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے فیوچر کی ضرورت کے لیے کتنا سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہے، جو ریزنیبل اماؤنٹ آپ سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں۔ ایک آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے کہ اچھا جی کل کو مجھے کوئی ضرورت پڑ جائے گی، پھر آپ نے ایک اور خرید لیا، پھر ایک اور خرید لیا، پتہ لگا جی 25 پلاٹ ہو گئے ہیں، اور ابھی فیوچر کی وہ ضرورت کی پتہ نہیں کل کو کیا حالات ہو جائیں، وہ ضرورت ابھی تک جو ہے نا آپ سے پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ نہیں ہے ایک ریزنیبل ایفرٹ، یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی کل کے کھانے کے پیسے ہیں وہ رکھ لوں باقی سارا کوئی بانٹ دوں اور پرسوں کیا کھاؤں گا یہ نہیں پتا، یہ بھی نہیں اسلام نے کہا کہ اس کے بعد پھر دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں۔ کذالک، اسی طرح، کا کی طرح، ذالک یہ، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیاتی نشانیاں، آیتیں، لعلکم، لعل تاکہ کم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ سر میں ابھی آپ نے بھی فرمایا تھا اس میں جو ابھی آئی ڈسپلے پہ نہیں ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہمیں دے دینا چاہیے، یہ سر اگر ہم ود کانٹیکسٹ پڑھیں گے تو پھر ان پرٹیکولر حالات کے مطابق ہے نا، یا ادروائز یہ مینڈیٹری ہے کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ دے دینا چاہیے۔ اگر یہ مینڈیٹری ہے تو پھر اوور آل ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ سب لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ویل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ویسے تو اس حالات کے مطابق ہے کہ جہاد کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ آپ نے ضرورت سے زائد جو بھی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نارمل سچویشن کے اندر بھی یہ آیت، اور اگر اس میں حکم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ریکمنڈیشن ضرور ہے، بہت زیادہ ترغیب ضرور دی گئی ہے کہ جو اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، اور ضرورت سے زائد سے مراد ہے جو مستقبل کی ضروریات بھی آپ اس میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اتنا ہے کہ اگر انسان کاروبار کرتا ہے تو اس کو کاروبار کے لیے سرمایہ اس نے محفوظ رکھا ہے، اس نے کاروبار کو ترقی بھی دینی ہے اور اس طرح بھی سرمایہ استعمال کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور کاروبار ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ جو چیز اس میں بہت زیادہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے وہ ہے
بینکوں میں، لاکروں میں، پلاٹوں میں پیسے ڈال ڈال کے رکھنا جس کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہ ہو اور اکانومی میں سے پیسہ باہر نکل جائے جس کی وجہ سے کسی کو فائدہ نہ ہو. اس کی آسان اگزامپل بڑی سمجھنی آسان ہے. آپ نے 20 پلاٹ خرید کے رکھ لیے، آپ نے جو کام کیا، آپ کو ضرورت ایکچولی نہیں ہے ابھی، تبھی آپ نے رکھ دی ہے نا. آپ کو بزنس بھی نہیں کر رہے، آپ نے وہ پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے اس چکر میں کہ جب میں مہنگے ہوں گا تو بیچوں گا. یہ جو چکر ہوتا ہے نا کہ جب مہنگے ہو جائیں گے میں بیچوں گا، تو یہ تو کاروبار ہوتا ہی نہیں. اس کو تو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، جس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہورڈنگ کا. تو اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو اور سٹاک کر لینا جو آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بیچ بھی نہیں رہے سٹاک کر کے، یہ ذخیرہ اندوزی کہلاتی ہے. اور یہ ایکچولی ہر معاشرے میں جرم ہے اور اسلام میں بھی ایک جرم ہے. دوسرا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ نے وہی پیسے سے ایک گھر خرید لیا اور اس گھر کو کرائے پہ دے دیا. اب وہ ایک پروڈکٹیو یوز میں آ گئے. یا آپ نے ایک پلاٹ خریدے، ان کی کالونی کاٹی اور کالونی کاٹ کے پلاٹ آگے لوگوں کو دے دی، اس سے تو لوگوں کے پاس اویلیبلٹی بڑھتی ہے. ایک پروڈکٹیو آپریشن ہوتا ہے. آپ نے کوئی گھر خرید لیا، کوئی پلازا بنا خرید لیا اور اس کو آگے کرائے پہ دے دیا. وہاں پہ لوگ آئے، انہوں نے خود خرید نہیں سکتے تھے، ان کو کرائے کے اندر وہی جگہ مل گئی اور اپنا بزنس کر لیا. اس سے پروڈکٹیو آپریشن ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. جب آپ بینکوں میں، لاکروں میں ویسے پلاٹوں کی شکل میں، ڈالروں کی شکل میں پیسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور الٹا جو پلاٹ ٹائپ چیزیں اس میں ہورڈنگ ہو جاتی ہے، اور جو جینون کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے یا بزنس کے لیے کوئی جگہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے لے کے رکھی اس چکر میں ہوتی ہے کہ مہنگی ہوگی تو ہم اور بیچیں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں قطعاً ناپسندیدہ ہے. اور اب اگر آپ غور کریں تو وہ ضرورت سے تعلق رکھتا ہے. وہ چیز جو آپ نے کاروبار کے لیے اگر اپنے پاس پیسے سیو کیے تو وہ تو پھر کاروباری ضرورت ہو گئی. لیکن جو آپ نے صرف اس لیے رکھے ہوئے کہ باجی مہنگا ہوگا اور بیچیں گے اور بس یا میرے بچوں کا کام آ جائے گا یا ان کے بچوں کو کام آئے گا، اگلی 25 نسلوں تک کے لیے لوگ پیسے اکٹھے کر کے چلے جاتے ہیں، جو دوسری نسل ہی ان کو اڑا کے ختم کر دیتی ہے. تو وہ ضرورت سے زائد ہے. تو اس کانسیپٹ میں سمجھیں تو اٹ بیکمز ایزی ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے اور غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہمارے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم کا. جو لوگ محروم ہیں ان کو ہم جو مال دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ احسان نہیں کرتے، وہ تو ان کا حق ہے جو ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ کون ہے تقوی والے، وہ ہیں مما رزقناہم ینفقون، جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ انسان کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یہ جو رزق ہے ہمارے پاس یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے. اور کیا کانسیپٹ ہے؟ اور یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر تمہارا جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا سو گیا ہے اور تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو تم ہم میں سے ہو ہی نہیں، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک معاشرہ ایسا ہے جس کے اندر لوگ فاقے کرتے ہیں، بلکہ استغفر اللہ ہمارے ملک میں تو بعض اوقات لوگ فاقوں کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں ایک معاشرہ ہے جیسے حضرت عمر کے دور میں ایک زمانہ آ گیا جس میں لوگوں کو ضرورت نہیں رہی تھی اور اب اس کے پاس کسی کے پاس زیور موجود ہے اور اس نے حکومت کو اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں باہر کے ایپ جو حکومت زبردستی لے سکتی ہے اور جس کو قانونی لحاظ سے جو ضروری صدقہ ہے وہ تو صرف زکوٰۃ ہے جو 2.5% ہے. اس کے علاوہ ایکچولی حکومت تو لے ہی نہیں سکتی، ہمارے یہاں الٹا ہے، حکومت نے اس کے علاوہ ٹیکس رکھے ہوئے. اور باقی جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہے وہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اپنی موجودہ ضروریات، مستقبل کی ضروریات ذہن میں رکھیں اور بعد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اپنی 4 نسلوں کے لیے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر جو وہ نسلیں آئیں گی وہ اپنا انتظام خود کر لیں گی. تو اسی نسل تک جا کے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا پردادا کون تھا جو ہمارے لیے ساری زندگی پیسہ اکٹھا رہتا رہا کہ میں تو مر جاؤں گا ان کے لیے چھوڑ جاؤں گا. آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے استعمال کر لیا اور آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہی آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ آسان کام ہے. اور نہیں اگر پورا مال خرچ کر سکتے اور ایک آدمی کا مثال کے طور پہ 10 کروڑ میں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ 2-4 کروڑ میں تو خرچ کر دے. اگر 10 کا 10 اس میں کرنے کی ہمت نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بندے کے پاس 10 کروڑ پہ ہوتے ہیں اور اس کو کہیں 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کے علاوہ دینے پڑ جائیں وہ اس کو مسئلہ پڑ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے میں مسئلہ پڑ جاتا ہے، یعنی 10 کروڑ کے اوپر 25 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے.
تو سال کی 25 لاکھ جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو اس میں بھی مسئلہ پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے فتوے ڈھونڈنے شروع کر دیتا ہے کہ زمینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کاروبار پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرو پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کہ کس طرح میری زکوٰۃ بچ جائے اور میرا 10 کروڑ کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، باقی آپ قرآن شریف سارا پڑھتے رہیں، اس کا ضرورت زائد کا کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ایک امپورٹنٹ چیز چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں، ذرا اس کے اوپر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے کیا مقصد ہیں، ان سے کیا فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق، کہہ دیجئے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ وہ جو ضرورت سے زائد ہے، وہ جو ضروریات سے بچ رہے۔ اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم غور کر سکو، تاکہ تم غور کرو۔ اچھا، بظاہر یہ آیت یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کے آگے کنٹینیو ہو جاتی ہے فی الدنیا والآخرہ، کہ تم غور کرو دنیا اور آخرت میں۔ یعنی وہاں پہ بھی میسج پورا تھا، یہ فی الدنیا اور آخرہ جو اگلی آیت میں اضافہ کیا گیا وہ اس کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ سوالات پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے بیلنس نہیں ہوتا کہ وہ دنیا اور آخرت یا دین اور دنیا دونوں کے جو فائدے ہیں ان کو صحیح سے وے آؤٹ کر سکیں۔ اگر کسی کا دین کی طرف رجحان ہوتا ہے تو وہ دین کو صرف روحانیت بنا دیتے ہیں، اور پیسہ کمانا بھی ان کے ہاں کو بری بات سمجھی جاتی ہے، اور ایون جنگ اور جہاد کرنا بھی، حالانکہ اس کی ضرورت پیش آ جائے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، وہ بھی ان کے خیال میں بہت بری بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ دنیا کی طرف چلے جائیں گے تو پھر ان کو یہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی کوئی بات نہیں، اگر غریبوں کا فائدہ ہو رہا تھا جوا اور شرابی ہے تو پھر کیا ہو گیا، ہے تو نیکی، کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہے ہی اس کے اندر۔ تو قرآن آپ کی جو تربیت کرتا ہے وہ اس امبیلنس کو دور کر کے آپ کو اس چیز کی ایبلٹی دیتا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کا حق پہچان سکیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق۔ اچھا، یہ جو یتیموں کے متعلق سوال ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی سورہ نساء کی کچھ آیتیں اگر ہم ان پہ غور کریں نا تو ذرا بہتر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور مت تبدیل کرو اچھے مال کو برے مال سے، یعنی ان کے اچھے مال کے بدلے میں اپنا برا مال نہ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر، اب یہ جو اگلی آیت آنی ہے نا 2:1، اس کو اس طرح سمجھیں کہ لنک کیسے ہے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو، یعنی کوئی یتیم ہو گیا ہے اور اب آپ کی سرپرستی میں آ گیا ہے اور آپ اس کے مال کو بھی مینج کر رہے ہیں، اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے اس کو مینج کرنا اس طریقے سے، تو اگر آپ یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، اگر یہ خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر یتامہ یتیموں کے مقابلے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو تمہیں اپروپریٹ لگیں ان عورتوں میں سے جو راضی ہوں، یعنی ان کی جو مائیں ہیں ان سے پھر شادی کر لو تاکہ ایک مینیجبل سچویشن ہو جائے۔ مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار، یعنی چار تک کر سکتے، زیادہ نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم خوف ہو کہ تم نہیں عدل کر سکو فَوَاحِدَةً،
تب پھر ایک ہی کرو، پھر اس کام میں نہ پڑو. او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے ہاتھ کا ملکیت ہے. ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر دو راضی خوشی. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، پھر اگر اس میں سے تمہیں کچھ چھوڑ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، تم اس کو ہنسی خوشی اطمینان سے تصرف میں لا سکتے ہو. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، اور مت دو بے سمجھ نہ سمجھ لوگوں کو، یعنی جو نادان ابھی بچے چھوٹے ہیں ان کے مال. التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو اللہ نے تمہاری معیشت کا ذریعہ بنایا. یعنی مال بیسیکلی معیشت کا ذریعہ ہے نا، تو مال کی بھی حفاظت ضروری ہے. تو ایون اگر ایک یتیم ہے اور ابھی وہ شعور کو نہیں پہنچا ہے تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کر دو کہ ضائع کر دے، اڑا دے، ختم ہو جائے. وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو ان کے مالوں سے اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ، اور ان کو اچھی باتیں کرتے رہو، تسلی کی باتیں کرتے رہو. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور پھر یتیموں کی امتحان لے لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں. وَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں پاؤ کوئی سمجھداری تو پھر ان کو حوالے کر دو ان کے مال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یہ اب غور کرنے والی، اور مت کھاؤ ان کو اسراف کرتے ہوئے. وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلدی جلدی کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو کو غنی ہو نا، وہ اگرچہ یتیم کا بزنس ہینڈل کر رہا ہے یا اس کے مال کو مینج کر رہا ہے تو وہ اس میں سے نہ لے جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، ہاں اگر کسی کے پاس اپنے ذاتی پیسے کم ہیں اور اس کا وقت لگتا ہے یتیم کے مال کو مینج کرنے سے، تو کہ وہ اس سے کوئی پیسے لے لے دستور کے مطابق. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشہدوا علیہم، اور جب تم دے دو ان کے مال ان کو تو اس میں لوگوں کو گواہ بنا لو. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور حساب لینے کے اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. پھر اسی صورت کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں اور پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ ایک سچویشن تھی، جنگیں ہوتی تھی، لوگ مارے جاتے تھے، اب ان کے یتیم ہوتے تھے، ان کو کچھ مال بھی ہوتا تھا. تو اب سخت قرآن شریف نے وعیدیں سنائی ہیں کہ جو یتیموں کا مال کھائے گا اس کے اوپر سخت وعید ہے. اور یہ چیز ایک اس سے ریلیونٹ چیز یہ ہے جو سمجھنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ سب بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں ان کو دیتے. احتیاطاً ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیاری بہن تمہیں اپنا حصہ تو نہیں چاہیے، اور وہ بیچاری کہتی ہے ہاں جی مجھے حصہ نہیں چاہیے، حصہ لے لوں گی تو کل کو اس کے بعد کبھی شوہر سے لڑائی ہوگی تو میرے پاس تو آنے کے لیے میکا ختم ہو جائے گا، میں جاؤں گی کہاں. یا ویسے ہی کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اپنے حصے چھوڑ دیتی ہیں. یہ بھی یتیموں کے مال کھانا ہی ہے، اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں جو لوگ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں. مال اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور اتنی بری چیز ہے کہ نفس کو اتنا اپنی طرف ٹیمپٹ کرتی ہے کہ انسان اپنے سگے بہن بھائیوں کے حقوق بھی کھانے سے گریز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ بار 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 سمجھا رہے ہیں، اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنا ہے وہ اس نے ہی دینا ہے، وہ ہماری 2 نمبریوں سے، چلاکیوں سے، غلط کام کر کے، جوئے کھیل کے، بینکوں کے سود لے کے یا ان کو سود دے کے اس سے نہیں ہمیں رزق ملنا. ہمارے لیے ایفرٹ ضروری ہے لیکن جائز ایفرٹ ضروری ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ملے گا وہی جو خالق کائنات نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور بس. اگر ہم یہ سمجھیں کہ جو اللہ نے ہمیں رزق ہمارے لیے مقدور کر دیا ہے اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا اضافہ کرنے کے لیے تو ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ہمیں صدقات دینے پڑیں گے جن کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے. کجا یہ کہ ہم مثلاً بینکوں سے سود کا کام کرنا شروع کر دیں، مثلاً کسی کا حق مار لیں، مثلاً اپنے سگے بہن بھائی کے حق کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. اور اتنی اس میں لوگ کیئر لیسنس بھی ہوتی ہے.
بعض اوقات یہ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور بعض اوقات کیئرلیسنس بھی ہوتی ہے. میں اب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ دیں گے, ایک سادہ اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بیٹا ہے, اس نے اپنی والدہ کو زیور بنوا کے دیا اور سونے کے کڑے بنوا دیے, اور کڑے پتہ لگا 4 لاکھ روپے ہیں. جب والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو بہن بھائی بھی یہی سمجھتے ہیں, جو وہاں موقع پہ موجود ہوتا ہے اور جو باقی نہیں موجود ہوتا ان سے کوئی پوچھتا نہیں, وہ کڑے اٹھا کے اس بیٹے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ تو تم نے بنوائے تھے, تمہارے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب اس نے بنوائے تھے, کیا اس نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ اماں جی یہ میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں, میں آپ سے باپ کے مرنے کے بعد واپس لے لوں گا, یا میں آپ کو صرف پہننے کے لیے دے رہا ہوں, یہ میں آپ کو ویسے تحفے میں نہیں دے رہا؟ تب تو یہ بات صحیح ہے. اور اگر اس نے اپنی والدہ کو دے دیے تھے تو اب وہ والدہ کی ملکیت ہے. اب جب والدہ کا انتقال ہوگا تو وہ سب بچوں میں تقسیم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے ٹھہرائے ہیں اس کے مطابق. ہاں, سارے بچے مل کے خود جینوئن اگر فیصلہ کریں گے اچھا ہاں یار اس نے بنوائے تھے تو ہم اسی کو دے دیتے ہیں, وہ اب ان کا ذاتی فعل ہے, یہ نہیں ان پہ نہ مطالبہ کر سکتا ہے نہ تقاضا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں تو مطالبے تقاضے کی نوبت ہی نہیں آتی. جس بیٹے کے ساتھ والدین رہ رہے ہوتے ہیں وہ سارا زیور اٹھا کے خود ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں چیز تو میں نے اٹھا کے اپنی الماڑی میں خود ہی رکھا دیں گی, جب تک نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اس میں کیئرلیسنس بہت زیادہ ہے. چاہے وہ پیچھے شراب اور جوئے کا معاملہ ہے, لوگ دوائیاں ہومیوپیتھی کی دبا کے استعمال کرتے ہیں, ان میں الکوہل ہوتی ہے, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بھئی اگر کوئی زندگی موت کا فیصلہ کرنے والی دوائی ہے وہ ایک فرق چیز ہے. ایک نارمل آپ نے گلا ٹھیک کرنا ہے, کوئی آپ کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آلٹرنیٹ دوائیاں موجود ہیں, تو آپ وہ دوائی لیں. آپ کیوں شراب اور جوئے کے چکر میں جاتے ہیں؟ لوگ لاٹریوں میں حصے لیتے ہیں, ریفل میں جاتے ہیں, قرعہ اندازیاں کرتے ہیں, کوپن بھر بھر کے بھیجتے ہیں, تمبولے کھیلتے ہیں. ان کا احساس ہے, یہ ایک اوورآل کیئرلیسنس ہے دینی اخلاقی معاملات کے متعلق, اور اس کے پھر معاشرے میں اثرات ہوتے ہیں. سود تو آپ سمجھے نا کہ وہ تو بہت ہی بڑی برائی ہے, وہ تو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی مجبوری ہے. بٹ باقی یہ ساری چیزیں تو شیئر کیئرلیسنس ہے. کوئی خاتون فوت ہوئی ہے, اس کا بے شمار زیور ہے, ان میں وہ 4 کڑے ہی آپ نے رکھ کے اپنا کوئی اس میں حاصل کر لینا ہوتا. تو بار کے یتیموں سے متعلق لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. اب یہ یتیموں کے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ مثلا ان کے مال کا کیا جائے گا, یا اگر ان کا مشکل ہو رہا ہے تو کیا ہم ان کی ماں سے شادی کر سکتے ہیں, جو سورہ نساء میں اس کے کانٹیکٹ میں بھی یہ آیت اور اس سے اگلی آیت ہے. قل اصلاح لہم خیر, کہہ دیجئے ان کے لیے بہتر ہے اصلاح. اصلاح کا مطلب ویسے تو بھلا ہی ہوتا ہے, کی چیز کی صحیح کر دینا, درست کر دینا ہوتا ہے, اور بہبود بھی مطلب ہو سکتا ہے, فلاح و بہبود یہاں غالباً اس معنوں میں, یعنی کہہ دیجئے کہ ان کی بہبود جو ہے نا وہ بہتر ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی بہبود ہو, یتیموں کو کی بہتری ہو کسی طریقے سے, یہ فوکس ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی دی, جس طریقے سے ان کی بہتری ہو سکتی ہے نا وہ کر لو. مثال کے طور پہ اگر ایک یتیم کا مال ہے اور انسان وہ آیت کو مد نظر رکھے اور کہ جی میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کہ یہ کہیں میں نے مثال کے طور پہ اس کی روٹی پکائی ہے اور اس کو کھلانے لگاؤں, اور وہاں پہ میرے بھی کھانے کا ٹائم اگر میں نے بھی اس میں 2 لقمے چکھ لیے تو میں تو اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہوں. اس کی پھر ایک دوسری تشدد کا امکان ہوتا ہے کہ آدمی اس طرف چلا جائے تو کہ بھائی یہ میں نے بس انتظام جتنا کرنا تھا کر دیا, اب یہ اپنی روٹی پکانے کا خود ہی انتظام کرے. یا اس کو مثال کے طور پہ ایک کل وقتی ملازم رکھتے ہیں جس کی کاسٹ اس سے کہیں زیادہ ہو, جو 2 لقمے آپ نے کھانے دیتے. تو ایک بیلنس رکھیں. اور جو ہمارے معاشرے میں یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ کم ہے, اس زمانے میں یہ بہت زیادہ تھا کیونکہ ہوتے بہت زیادہ تھے, جنگوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانے کہ اصل مقصد ہے ان کی بہتری. اور ان تخالطوہم, اگر تم انہیں ملا لو آپس میں, خلط ملط کر دینا, جیسے مخلوط نظام تعلیم ہوتا ہے نا, مل جل کے لوگ پڑھتے ہیں, تو اگر تم ان کو رلا ملا لو تو اخوانکم, تو تمہارے بھائی ہیں. یعنی جو یتیم بچے یا بچیاں ہیں, اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لیتے ہو اس کو مینج کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں, اگر الگ کر کے دیکھ بھال کر سکتے ہو تب بھی ٹھیک ہے. اگر اپنے مال میں ملا کے زیادہ بہتر, مثال ہو کہ یتیم کا مال ہے, اگر اپنا بزنس کر رہے ہیں آپ اپنے بزنس میں اس کا مال بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ اس کو بھی کوئی نفع پہنچتا رہے, بجائے اس کے کہ اس کا جو پیسہ ہے وہ 20 سال بعد جب وہ بڑا ہو تو اتنے کا اتنا ہی, اور اس وقت اس پیسے کی ویلیو کم ہو چکی ہو, بلکہ اس میں بہت سارا وہ کھا چکا ہو. تو آپ اپنے بزنس کے اندر اس کے پیسے بھی ملا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اصل چیز کیا ہے جو مد نظر رکھنی چاہیے, واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے مفسد کو اور مصلح کو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ نیت کیسی ہے, کس کی نیت فساد کی, بگاڑ کی,
اس میں سے فائدہ اٹھانے کی ہے ناجائز طریقے سے، اور کس کی نیت یہ ہے کہ غریب کی، یتیم کی بہبود اور بہتری وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یہ اس کا جو 3 لیٹر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں پڑھنا، اور اعنتا کا مطلب ہوتا ہے مشقت میں ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈال، اور یہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، یعنی جنرلی اللہ تعالیٰ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، جنرلی اللہ تعالیٰ مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جن چیزوں میں ہمارے پاس گنجائش ہے اللہ تعالیٰ گنجائش عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو غور کرو دنیا اور آخرت میں، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، کہہ دیجئے ان کی بہبود میں بہتری ہے، اور اگر تم ان کو ملا جلا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون بگاڑ چاہتا ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور لا تنکحوا، مت نکاح کرو، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے، یعنی اب یہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے، تو یتیموں کی ماں سے اگر شادی کا موقع آئے گا تو اگر یتیم خود مشرک ہے تو آپ اس کو بھی سرپرستی میں لے سکتے ہیں، جیسے اس وقت تھا، یا ابھی جیسے وہ ہمارے بھائی ہیں عبدالوارث گل صاحب، تو اب ان کے ہو سکتا ہے ظاہر رشتہ دار ابھی بھی ہوں گے جو اسلام میں نہیں ہوں گے، تو اس کیس میں اگر کوئی کہیں یتیم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی سرپرستی میں اس کو لینا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو مسلمان تھے ان کے بہت سارے رشتہ دار مشرک تھے، تو کسی یتیم کی سرپرستی کرنا اسلام نے قطعاً منع نہیں کیا، بلکہ وہ مشرکوں کے بچوں کی بھی سرپرستی ڈیزائربل ہے انسانی لحاظ سے، مگر ان کی ماں سے اب بات ہو رہی ہے شادی کی، جو ہم نے سورہ نساء کی آیتوں میں پڑھی، تو مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اما کہتے ہیں کنیز کو، لونڈی کو، اور اماں اس کی جمع ہوتی ہے، اور ایک مومن غلام عورت بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ جب آپ یہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو تمہیں اس کی باتیں جو ہیں وہ کتنی پسند آتی ہیں، اور اگر وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ، یعنی ایک مشرک عورت ہے جو آزاد ہے، کوئی کسی سردار کی بیٹی ہے قریش کے، اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور شکل بھی اس کی اچھی ہے، اور پیسے بھی اس کے پاس، اور آپ کو میں پسند ہے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی سیاہ کنیز، اس زمانے میں عام طور پہ جو غلام ہوتے تھے ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے، جیسے امریکہ میں سیاہ فاموں کو غلام بنایا گیا، تو عرب میں بھی زیادہ تر سیاہ فام ہی غلام ہوتے تھے، یا وہ ہوتے تھے جو جنگوں میں قیدی ہو کے آتے تھے، تو وہ اگر کوئی کنیز ہے جو کالی ہے لیکن مومن ہے، آزاد نہیں ہے، ابھی کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کہیں بہتر ہے ایسی عورت سے جو مشرک ہو، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جو مشرک کا لفظ قرآن شریف میں جہاں استعمال ہوا ہے، اس سے بنیادی طور پر مراد بنی اسماعیل کے مشرک ہے، اہل کتاب کے لیے مشرک کا لفظ استعمال نہیں ہوا، although ان میں بھی شرک پایا جاتا تھا عیسائیوں کے اندر۔ اور پھر اس کی ایک دوسری جگہ جا کے جہاں ایکسیپشن بتائی جاتی ہیں، تو جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کی اجازت دی گئی، although اس وقت بھی شاید، اور خاص طور سے آج، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ڈیزائربل نہیں ہے، کیونکہ اس کی بھی امپلیکیشنز ہیں۔ تو اور لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اچھا اب آپ سادہ پڑھیں گے تو سادہ تو اس کا یہی مطلب ہے، جب آپ ہم ایک جو لفظ با لفظ ترجمہ کرتے ہیں نا، تو پھر اس میں بعض وقت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے، اور اس کا مطلب کر دیں گے کہ نہ مت نکاح کرو مشرک مردوں سے حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تنکیحو، اور یہاں استعمال کیا گیا ہے تنکیحو،
اب یہ جو گرامر ہم تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں کوشش کر کے اس کو تھوڑا ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، وہ پھر یہاں پہ صحیح مطلب میں کام آتی ہے. تو عربی زبان میں جو لفظ ہے نکاح، نکاح کا مطلب ہے اس نے شادی کی. ینکحو کا مطلب ہے وہ شادی کرتا ہے. جیسے خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا. تو نکاح اس نے شادی کی، انکحا اب یہ خود شادی کے لیے نہیں ہے، اب اس کا مطلب ہوگا اس نے کسی کی شادی کی، یعنی کسی کو کسی کے نکاح میں دیا. اور ینکحو ہو جائے گا وہ نکاح میں دیتا ہے، کیونکہ اس کا سٹرکچر یہی ہوتا ہے نا، اسلم یسلم، انکحا ینکحو. تو اب یہ جو یہاں پہ ورب یوز ہوا ہے یہ ہے شادی کرنے والا، اور جو دوسرا ورب یوز ہوا ہے یہ ہے شادی کروانے والا، نکاح میں دینے والا. کہ اور مت نکاح میں دو مشرکوں کے. تو اس ورب کے دو مفعول ہوں گے، ایک مفعول ہے مشرکین، کسی کو کسی کے نکاح میں دینا، اور دوسرا مفعول محذوف ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ ہے اپنی عورتیں. یعنی نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، اور نہ تم نکاح میں دو مشرکوں کے اپنی مسلمان عورتیں. یہ اس کا مفہوم ہے. یہ کیوں یوز کیا گیا؟ یہ اس لیے یوز کیا گیا کہ اسلام کا ایک فیملی سسٹم ہے، اس فیملی سسٹم کے حساب سے فزیکلی عورت کمزور ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں. تو اس کا جو کانسیکوینس یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے، جو پورے گھرانے کی ذمہ داری لیتا ہے وہ ہے مرد. عورت کا کام ہے گھر میں آرام کرے، یعنی کوئی جاب کرنا چاہتی ہے، بزنس کرنا چاہتی ہے، اس کی مرضی ہے. کچھ جابز ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے ڈیزائربل ہیں، بلکہ ان کی طرف سے معاشرے کے اوپر احسان ہے. اگر کوئی خاتون استاد بنتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی خاتون لیڈی ڈاکٹر بنتی ہے، اگر وہ لیڈی ڈاکٹر نہ ہوں تو پھر باقی عورتوں کہاں جائیں گی؟ جا ہی نہیں سکتی. تو وہ ان کا معاشرے پہ احسان ہے، وہ اپنی جگہ. اور تو کاروبار کرنا چاہتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری والدہ ام المؤمنین، وہ کاروبار کرتی تھیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ ان پہ ذمہ داری، ان پہ ذمہ داری نہیں ہے پیسے کمانے کی. پیسے کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اور عورت کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے. اس وجہ سے جب نکاح ہوگا تو خاص طور سے جب پہلا نکاح ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک خاتون جس کی شادی ایک دفعہ ہو چکی ہو، اب اس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جس خاتون کی شادی نہیں ہوئی، جو پہلی دفعہ نکاح ہونے جا رہا ہے، اس میں سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ نکاح مرد کی، اس کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کا نکاح ارینج کرنا ہے، اس نے دیکھ بھال کرنی ہے، اس نے چیک کرنا ہے کہ صحیح جگہ نکاح کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے جو نکاح میں دینے والا فنکشن ہے وہ ولی کا ہوگا. تو جب مشرک عورت سے نکاح کرنا ہے پھر تو خود ہی کرنا ہے، اس کے لیے تنکیحو کا فعل آ گیا. جب مشرک مرد یا کسی بھی مرد سے نکاح کا سوال پیدا ہوگا اپنی عورتوں کا، تو وہ پھر ولی کے لیے آئے گا، اس لیے پھر تنکیحو کا فعل استعمال کیا گیا. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مت نکاح میں دو مشرکوں کو اپنی عورتیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام یقیناً بہتر ہے مشرک سے، اور وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے. کتنا ہی تمہیں بھلا لگے ایک مشرک، کتنا بڑا سردار ہو، کتنا امیر ہو، مومن غلام جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. یہ چیز سمجھنے والی ہے. بالکل اسی طرح اگر آج یہ تو اب ہمارے ملک میں خیر شکر ہے کلیئرٹی ہے، ہندوستان میں لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ہندو عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، کچھ مسلمان عورتیں ہندو مردوں سے شادی کر لیتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا سوچ کے کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت عطا فرمائے. کانسیپٹ اسلام میں اس کا نہیں ہے، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں. یہ نارمل سچویشن نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک سے شادی کر لیں، کسی ہندو عورت سے شادی کر لیں، اور وہ گھر میں بت رکھ کے بیٹھی ہو اور ان کے صبح شام پوجا کر رہی ہو. تو آپ جو اولاد ہوگی وہ کس دین پہ جائے گی؟ جو اولاد ہوگی اس کے پاس کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کو ریلیجن کی؟ اس کے اندر توحید کہاں سے آئے گی اگر ان کی ماں بتوں کو سجدے کرتی ہو؟ بالکل اسی طرح اگر پاکستان میں کوئی شخص کسی
کرسچن خاتون سے شادی کرتا ہے نا تو اس کی ایک ڈفرینٹ بالکل سچویشن ہے. اگر جرمنی میں جا کے کس کرسچن خاتون سے شادی کر لیتا ہے اور اسلام قبول نہیں کرتے, کرسچن نہیں رہتے, تو فقہی لحاظ سے تو الاؤڈ ہے. لیکن دین کا مزاج کیا ہے, کیا دین کے مزاج کے حساب سے سوٹیبل ہے کہ وہ خاتون چرچ جا رہی ہو تو اپنے بچوں کو بھی چرچ لے جائے گی, تو آپ تو روک ہی نہیں سکتے, وہ ویسے ہی ان کا معاشرہ ہے. تو ایسا معاشرہ جہاں پہ مسلمان اقتدار میں نہ ہو, مسلمان اکثریت میں نہ ہو, مسلمانوں کا کلچر پریویل نہ کرتا ہوں, وہاں تو ایکچولی ڈیزائربل ہی نہیں ہے نان مسلم اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا. باقی جو اہل کتاب نہیں ہے ان سے تو شادی الاؤڈ ہی نہیں ہے, نہ عورتوں سے نہ مردوں سے, چاہے وہ آپ کی حکومت کے اندر ہو یا کہیں باہر ہو. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی اذن سے, اپنی توفیق سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور واضح کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. تو جو چیزیں پیچھے آ رہی ہوتی ہیں قرآن شریف اپنے باس کی تفسیر کرتا ہے, بیان کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا, اس کو ایکسپلین کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بار بار ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ یتیموں کا معاملہ آئے گا, ان کی ماؤں سے شادی کر لو جہاں ضروری ہو, سوٹیبل ہو, اگر انصاف کر سکتے ہو, لیکن مشرک عورتوں سے شادی بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ حسن یا مال یا خاندان کوئی سامنے نہیں رکھ سکتے. یہ تو ایک ایسی بلا گھر میں لانے والی بات ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں میں اسلام کو ختم کر دے گی. اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے, اور واضح کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق. قُلْ هُوَ أَذًى, کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو علیحدہ رہو عورتوں سے حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ امرکم اللہ, تو ان کے پاس آؤ ایسے جیسا اللہ نے تم کو حکم دیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو. توبہ جو ہے وہ انسان کی اخلاقی لحاظ سے پاکیزگی کا باعث ہوتی ہے, اور یہ طہارت جو ہے انسان کی جسمانی لحاظ سے پاکیزگی کا باعث ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو دونوں پاکیزگیاں ڈیزائربل ہیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری عورتیں تمہارے کھیتیاں ہیں, آؤ اپنی کھیتی میں جیسے تم چاہو. وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے آگے بھیجو. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ, اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین, اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے, یعنی وہ مومن جو پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے حدود ٹھہرائی ہے ان کو فوکس کرتے ہیں, ان کے لیے خوشخبری ہے, ہر ایک کے لیے خوشخبری نہیں ہے. اور میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتہ بنایا ہے, تو اللہ سے ڈرتے رہیں. اس رشتے کے اندر جو بھی باریکیاں اور نزاکتیں اللہ نے رکھی ہیں, اور اپنی عورتوں کا خیال رکھیں, بالکل جیسے ایک کسان جو ہے وہ اپنے باغ کا خیال رکھتا ہے, اس کو عزیز ہوتا ہے. تو عورتیں کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو مرد کی ذمہ داری بنایا ہے. مردوں کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, ان سے اچھی طریقے سے حسن سلوک رکھیں اور ان کا خیال رکھیں. وقدموا لانفسکم, اور جو بھی انسان کا عمل ہو اس میں اپنے مستقبل کو واضح رکھے کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں. جو اس کی اولاد ہو, اولاد کی نیت ہو شادی کے اندر, اور پھر اس اولاد کی تربیت کی بھی نیت ہو, تو وہ اولاد جو نیک نکل آئے گی, اگر آپ نے اس کی تربیت اچھی کی ہوگی, وہ قیامت والے دن جا کے آپ کے کام آئے گی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, 3 چیزیں رہ جاتی ہیں. ایک وہ چیز جیسے مثال کے طور پہ کوئی پھلدار درخت اس نے لگا دیا, کوئی کتاب لکھ دی جس سے آگے آنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے, اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. یا وہ جو اس نے مال خرچ کر دیا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, وہ مال اس کے لیے بنتا ہے. اور جو نیک اولاد ہوتی ہے, جو نیکیاں کرتی ہے, جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, وہ اس کے لیے اجر کا باعث اس کے مرنے کے بعد بھی بنتی ہے. تو جب آپ شادی کریں
تو اس کے اندر مقصود ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے جو اولاد عطا فرمائے گا اس اولاد کے لیے دعا کریں کہ وہ نیک ہو، جو ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا. جہاد اور قتال ہم میں نہیں ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جی ان میں فرق ہے. قتال کا مطلب کیٹیگوریکلی جنگ کرنا ہے، اور قتال اللہ کے راہ میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور جہاد بھی ویسے خیر اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو جہاد کا بنیادی مطلب کوشش کرنا ہے، تو اس میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہی جہاد کا ایک پارٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، لیکن جہاد اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. تو جہاد کا سکوپ بڑا ہے، قتال کا سکوپ صرف جنگ تک محدود ہے. اور دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم ایک کیا کہتے ہیں، ایک تو ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، کیا یہ بھی جوئے کے اندر آتے ہیں یا یہ جوا کے اندر نہیں آتے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں. چیزوں کے اوپر جو مختلف ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں، بینکس ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا کوئی بھی کمپنی ڈسکاؤنٹ. دیکھیں وہ نا اس کے اوپر ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا ذرا مشکل ہوتی ہے. بعض وقت سویپنگ سٹیٹمنٹ سے نا انڈرسٹینڈنگ بھی غلط ہو جاتی ہے. تو ایگزیکٹلی اگر کیس معلوم ہو نا تو اس پہ بتایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک کیس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پہ فروٹ خریدنا جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اگر آپ نے 2 کلو خریدا تو اس کا ریٹ 100 روپے کلو ہے، لیکن اگر 2 کلو سے زیادہ خریدا تو 90 روپے کلو ملے گا. یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بزنس ٹرانزیکشن ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں کہیں پہ اور آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے سال بعد اور کہتے ہیں نہیں ابھی پیمنٹ اگر آپ کر دیں گے نا، تو مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کلب جوائن کیا اور کلب کی پیمنٹ ہے 10,000 روپے مہینہ اور سال کی منتھی 1,20,000 کہتے ہیں اگر آپ اکٹھے دے دیں گے نا تو آپ کو صرف 1,00,000 روپیہ دینا پڑے گا، 20,000 روپے آپ کے بچ جائیں گے. اب اس میں کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ کا بھی آنسر ہو سکتا ہے اور اس میں یہ آنسر بھی ہو سکتا ہے کہ دیر سے دینے کی بجائے آپ نے فوراً پیسے دے دیے تو ادھار کا معاملہ ریورس کر دیا تو اسی وجہ سے ڈسکاؤنٹ مل گیا، وہ پھر کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. تو کیس ٹو کیس اٹ وڈ ویری. ایسے کیس میں جہاں کلب آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ اکٹھی پیمنٹ کر کے ڈسکاؤنٹ لے لیں، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سود شامل ہونے کا اندیشہ ہے. جہاں پہ آپ کو کوئی کوانٹٹی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یا کوئی ایک اور ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں جو ویسے ہی ملتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں نا، تو ڈیبٹ کارڈ میں سود نہیں ہوتا لیکن وہ بینک والے اپنے سروس چارجز دیتے ہیں، اس کے اندر آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ آفر کر دیتے ہیں، ان سے 3% لے رہے ہیں، 1% آپ کو انہوں نے کیش بیک دے دیا تو ٹھیک ہے، ڈیبٹ کارڈ میں شاید وہ ایشو نہیں ہوگا. کریڈٹ کارڈ تو ویسے ہی استعمال کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، وہ مجبوری کے علاوہ ویسے ہی یوز نہیں کرنا چاہیے. سر مبشر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے جی کہ انعامی بانڈ کی جو رقم ہے آپ کا انعام نکل آتا ہے اس سے حج کے لیے اگر جایا جائے تو اس کے متعلق ذرا بریف کر دیجئے. دیکھیں وہ تو حج کے لیے جانا تو خیر بات کی بات ہے. پہلی سوال یہ ہے کہ کیا انعامی بانڈ کی رقم جو ہے وہ حلال ہے یا جوا ہے؟ جی یہی میرا کوشچن ہے. ہاں تو اب وہ تو فیصلہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں. مجھے تو کلیئرلی جوا لگتا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے اس میں جوا نہ ہو. آپ نے ایک بانڈ خریدا ہے، ایک دم آپ نے 1,000 روپے کا بانڈ لیا تھا، ایک دم اس میں 5 لاکھ روپے کا ویلیو نکل آئی، وہ کہاں کی چیز کی ویلیو؟ تو یہی جوا ہوتا ہے، پانچ سے پھینکنا یہی ہوتا ہے. کہیں بھی جا کے آپ جوا کھیلتے ہیں، آپ 1,000 روپے کی لاٹری لیتے ہیں اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی لاٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، بانڈ میں پیسے ضائع نہیں ہوتے، اپنے اصل پیسے موجود رہتے ہیں. وہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے، کیونکہ بانڈ میں پیسے موجود تو رہتے ہیں لیکن اس کی آپ کو یوز کیونکہ نہیں ہوتے، ویلیو نہیں مل رہی ہوتی. بینک میں رکھے تو اس پہ سود ملتا ہے، حکومت کو بانڈ میں جمع کرا دیں تو بجائے سود دینے کے اس پہ لاٹری دے دیتے ہیں. وہ بیسیکلی لاٹری اس 1,000 روپے کے اگینسٹ نہیں ہوتی، وہ لاٹری اس کے پروفٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے یا انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے. جو حکومت بینکوں سے لون لیتی ہے تو ان کو اس 1,000 روپے پہ ہر سال 120 روپے سود دینا پڑتا ہے. پرائز بانڈ میں جب وہ پیسے لیتی ہے تو سود نہیں دیتی ہے، مگر اس کے اگینسٹ کو لاٹری دے دیتی ہے. تو وہ 120 روپے کی لاٹری ہوتی ہے، وہ ضائع ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو مجھے تو کلیئرلی سود لگتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے جو اگر کسی دوسرے کے آرگومنٹ ہے، مثلا مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں، جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے ان کا پڑھا ہے غالباً اخبار میں، ان کے خیال میں یہ جائز ہے. اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میں صرف ایسے ہی ان کے اوپر الزام نہ جی لگا سر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے جس نے جتنی رقم انویسٹ کر رہی ہے، اور اگر اس کا پرائز بانڈ نہیں نکلتا اس کو اتنے ہی پیسے واپس ہو جاتے ہیں. ہاں جی، تو اب یہ ان کی مفتی رائے ہے صاحب کا جو میں نے مجھے پڑھا ہے جن کا. اچھا مجھے پرسنلی اپیل نہیں کرتی. آپ نے اب اپنا فیصلہ اچھا اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کرنا ہے، مجھے بالکل اپیل نہیں کرتی. میرے خیال میں یہ صریحاً جوا ہے.
مفتی صاحب یہ رہے ہیں, اب دونوں رہے آپ کے سامنے, اب آپ غور کر کے فیصلہ آپ اپنا کریں گے جس پہ آپ کا دل مطمئن ہو. تھینک یو سر. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے, میرے دو دوست ہیں امریکہ میں, ان کے دونوں ایک صاحبزادے نے, دو صاحبزادوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کی ہے, ان کی اولاد بھی ہے, اور دونوں ہندو لڑکیاں اپنے مذہب پہ قائم ہیں. ایک اور ہے جس نے تھائی لڑکی سے شادی کی ہے, اس کی بھی اولاد ہے. اس سلسلے میں جو ان کے شوہر ہیں, اسلام میں ان کی جزا و سزا کیا ہے, جبکہ وہ اسلام بھی قبول نہیں کر رہی؟ کائنڈلی اس کو بریف کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں, یہ جزا سزا کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جو انہوں نے کام کیا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ آیتوں میں واضح ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے. اس میں کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں. اہل کتاب کے لیے ایکسیپشن ہے, وہ قرآن شریف میں بیان ہو گیا ہے. مشرک نان اہل کتاب سے شادی کی, ہندو عورتوں سے اسپیشلی, تو کوئی آپشن اویلیبل ہی نہیں. اب ایک آپشن ہے ہی نہیں, کسی نے کر لیا, اب اس کو اللہ کیا جزا دے گا یا سزا دے گا؟ ظاہر بات ہے وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دین نے حکم کیا دیا ہے. اپنے متعلق اگر ہم یہ کام کریں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ پھر آگے ہوگی. اس کا نتیجہ اور کچھ ہو نہیں سکتا لاجیکلی جب اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا. تھینک یو سر. السلام علیکم. جی مبشر صاحب, آپ کا ہے بھی کچھ؟ سر ایک آخری سوال کر سکتا ہوں؟ جی سر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے ہجرت کی مدینہ کے لیے, تو اس کے پیچھے کیا کانسیکوینسز تھے؟ کیونکہ وہاں بھی مشرک تھے, یہودی بھی تھے. کیا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مجھے وہاں اگر میں جاؤں گا تو جو مجھے مشکلات مجھے مکہ میں پیش آئی ہیں وہ وہاں مدینہ میں بھی آ سکتی ہیں؟ نہیں جی, ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے جب حج پر لوگ آتے تھے نا, تو ان میں بھی جا کے تبلیغ کر سکتے جو مکہ کے باہر والے لوگ تھے. پھر کچھ لوگ مدینہ کے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ 13 سال کی تبلیغ کی, لیکن سخت مخالفت اور بہت زیادہ ظلم اور پرسیکیوشن تھا, تو بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. مدینہ میں ایکچولی لوگ زیادہ مسلمان ہوئے اور تیزی سے تھوڑا مسلمان ہو گئے. پھر اگلے حج میں وہ آئے تو انہوں نے آ کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. ان کو پھر 2 بیعتیں ہوئی, ایک کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ صحابی کو بھی اپنے بھیجا جنہوں وہاں جا کے مزید اسلام پھیلایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے وہاں مناسب تعداد میں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے, اور اتنے ایکچولی اسٹرانگ ہو چکے تھے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے پہنچے, تو انہوں نے میثاق مدینہ باقی قوموں نے حضور کے ساتھ کر لیا, جس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ایک طرح سے ان کے حکمران بن گئے. اس میں یہ الفاظ تھے کہ آخری فیصلہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو حضور نبی اکرم کریں گے. تو اس لیے وہ سچویشن مختلف تھی, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام نے ہجرت کی. جب اللہ کا حکم آیا آپ نے تب ہجرت کی. مسلمان اس سے پہلے ہجرت کر کے جانا مدینہ شروع ہو چکے تھے. خالد شریف عرض کر رہا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے بارے میں بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے, لیکن اسٹل تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں کہ اس کو کس طرح کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ میری یہ ضرورت سے زیادہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, میں نے یا بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے میں اتنے اپنا پیسے رکھوں یا اتنے ہی اپنا ایسٹ رکھوں جو ہے نا. اور دوسرا جو بندہ ہے وہ کس طرح سے, مطلب یہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کیا کس طرح کوانٹیفائی کریں گے ہم اس کو. نہیں جی, آپ کی بات درست ہے, یہ کافی کنفیوزنگ اور بڑا مشکل کام ہے, کوانٹیفائی کرنا آسان نہیں ہے. اصل چیز پہلی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس ڈائریکشن میں انسان کی توجہ ہونی چاہیے. ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ تو پوری دینی ہے, جو مرضی ہو جائے, چاہے اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, زکوٰۃ تو پوری دے. پہلی تو یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے. دوسری یہ ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ تو ادا کر دی, اب جو میرے پاس مال ہے اگر وہ ضرورت سے زائد ہے تو حتی الامکان میں کوشش کروں لوگوں کو دینے کے لیے. تو شروع اس طرف کریں. میں نے اس لیے مثال دی تھی کہ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ ہے, اس کو ضرورت 1 کروڑ کی, اور 9 کروڑ نے اللہ کے راہ میں دینا, اور یہ تو اس کو لگ رہا ہے مشکل, تو چلو کو 2-4 کروڑ ہی دے دے. تو جتنی ضرورت سے زائد ہے پہلے سٹیپ میں ضروری نہیں کہ سارا ہی دے دے. اور پلس لوگ فقہا سے آپ جب فتویٰ لینے جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو
صدقے اگر بھلائی ہوتا ہے، یہ فرض نہیں ہے آپ نے دینا ہے، نہیں نہ دیں، لیکن روحانی طور پر کوشش کریں. اس کے نا پھر کچھ آسان طریقے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آسان طریقہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میری 2 لاکھ روپے مہینہ آمدنی ہے اور ضروریات تو میری 50,000 پہ. تو اب کیا کرے؟ مثلاً اگر اس کی 50,000 کی ضروریات ہیں یا 50,000 اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو کوشش کرے 50,000 کسی غریب پہ بھی خرچ کر دے یا رشتہ داروں پہ خرچ کر دے اور پھر کچھ بچ جائے تو چلو بچا لے. یعنی کچھ ٹینڈنسی اس ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرما دے. کیونکہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ یہ حکم جو ہے جہاد کے وقت، اس وقت تو ضرورت ہے زائد جو کچھ بھی ہے بالکل دے دو. اب اسٹرکٹلی اسپیکنگ جب ہم اپنے سچویشن میں اپلائی کریں گے تو ہاں، اگر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور خاص طور پہ اگر وہ آپ کے ہمسایوں میں رہتا ہے، قریب کہیں رہتا ہے اور وہ بھوک سے مر نہیں رہا، صرف بھوکا بھی ہے، تو آپ نے اس کو اپنی ضرورت تو کاٹ کے بھی اس کو دینا ہے کہ آپ آدھا کھانا کھائیں اس کو آدھا دے دیں. باقی اس کے آگے جو ہے کہ آپ کی ویسینٹی میں ایسی سچویشن نہیں ہے تو اب جتنی اللہ توفیق دیتا ہے دیں، دل کو اس طرف لے جانے کی کوشش کریں. ابھی اگر لوگ اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ یقین کریں 10% امیر لوگ بھی اپنی ضرورت سے زیادہ کہ آدھا بھی دے دیں گے نا تو معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے جی، اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو پھر اس کو ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. کوشچن ہے، سوری، if I spend on poor and needy is okay because mostly people say we can help others, we don't use it. لیکن یہ سود کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم سود کو غریبوں پہ خرچ کر دیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگین اس میں مودودی صاحب کا تو فتویٰ یہی ہے کہ ہاں جی آپ غریبوں پہ خرچ کر دیں. ایسے غریب جو مرنے والے ہوں اگر ان کو پیسے نہ ملیں تو آپ سود کا پیسہ ان پہ خرچ کر دیں کیونکہ ان کے لیے وہ جائز ہو جائے گا. مجھے ذاتی طور پر یہ بات قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ ہم پہلے ایک حرام روپیہ کمائیں کیونکہ سود حرام ہے، بلکہ اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے قرآن شریف کے اندر. اسی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اگر تم اس سے باز نہیں آتے، سود لینے سے اگر باز نہیں آتے، اپنا جو باقی کا سود ہے وہ چھوڑ دو. تو اللہ رسول سے جنگ کی جائے، اس سے مال غنیمت حاصل کیا جائے، اس کے کو غریبوں کو خرچ کر دیا جائے، یہ میری تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ سے حلال روزی مانگے کہ یا اللہ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاک رزق میں سے دے. اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور جو اللہ تعالیٰ پاک رزق عطا فرمائے اس میں سے غریبوں کو لے لے. سود کا روپیہ لے کے یا جوئے کا لے کے یا رشوت کا لے کے یا چوری کا مال لے کے غریبوں پہ خرچ کرنے سے اگر ثواب بھی کوئی نہیں حاصل ہونا تو انسانی ہمدردی جو ہے نا وہ خدا کے حکم کے تحت ہی ہوگی. تو مجھے پرسنلی یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ سود لیں اور غریبوں پہ خرچ کریں. دوسرا سوال انہوں نے اسلامک بینکنگ کے متعلق کیا ہے. یہ اسلامک بینکنگ میں نے جتنی پروڈکٹس ان کی اسٹڈی کی ہیں، جتنی میری نالج میں ہے، وہ سب کی سب پروڈکٹس میری نالج کے حساب سے غلط ہے. اور اس کے اوپر میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شاید شیئر کیا تھا، وہ میرا ایک پرانا لیکچر بھی ہے، ایک رائٹ اپ بھی ہے. وہ اگر تو آپ کے احمد صاحب کے ریفرنس سے آئے تو احمد صاحب سے آپ کو مل جائے گا، وہ پرانے ساتھیوں کے پاس ہے، نہیں تو ڈائریکٹ آپ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو اس کا لنک اور وہ بھیج دوں گا رائٹ اپ. انشاءاللہ وہ پڑھ کے آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ہاں جی، یہ جو انٹرسٹ فکس نہیں ہے وہ اوکے نہیں ہوتا. یہ فکسڈ انٹرسٹ اور ویریبل انٹرسٹ دونوں موجود ہوتے ہیں، جس کو کائبور کہا جاتا ہے نا، کراچی انٹر بینک ریٹ، یا جو باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے لائبور، وہ فکس نہیں ہوتا، وہ ویریبل ہوتا ہے. تو سود کے اندر آپ فائنینس کی اگر کوئی کتاب پڑھیں گے تو فکسڈ انٹرسٹ ریٹ اور ویریبل انٹرسٹ ریٹ دونوں فنکشن کرتے ہیں اور دونوں موجود ہیں. سود ہوتا کیا ہے؟ سود ہوتا ہے آپ نے کسی کو اگر لون دیا ہے، قرضہ دیا ہے، ادھار دیا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی زیادہ لینا وہ سود ہے. چاہے وہ فکسڈ ہے، چاہے وہ ویریبل ہے، چاہے وہ روپے ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ قرضے کا معاملہ ہے یا نہیں ہے. اگر قرضے کا معاملہ ہے اس کے اوپر کچھ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، وہ اتنے کا اتنا لینا، اتنے کا اتنا دینا ضروری ہے. ایک سوال انہوں نے کیا کمیشن بزنس کے متعلق. ہم تو خیر خود کمیشن کا بزنس کرتے ہیں اور بزنس ڈیولپمنٹ سروسز دیتے ہیں، تو کمیشن کے اندر تو کوئی ایشو نہیں نا، وہ تو ایک پروڈکٹیو بزنس ہے.
اس میں آپ سروسز دیتے ہیں, اپنے سروسز کا چارج کرتے ہیں. ایون فار ایگزامپل اگر بینک ڈیبٹ کارڈ ایشو کرتا ہے اور اس ڈیبٹ کارڈ کے اگینسٹ جو وینڈر ہے, وہ وینڈر سے عام طور پہ یہ لوگ 3% لیتے ہیں, تو مجھے اس میں کوئی پرسنل ایشو نظر نہیں آتا. وہ تو اس کو ایک سروس فراہم کر رہے ہیں کنزیومر کو وینڈر کے بہاف پر, اور وینڈر کو سروس فراہم کر رہے ہیں, اور اس سے وہ 3% چارج کر لیتے ہیں, اور وینڈر نے اپنے مارجن میں, ایک مثلا ریسٹورینٹ ہے اور اس کا 35% ویریبل کاسٹ کے اوپر مارجن ہوتا ہے, تو اس میں وہ 3% وہ بھی رکھ لیتا ہے, تو 35 یا 38 ہو جاتا ہے. یا وہ اپنے پاس 35 نہیں بچا کے لاتا, 32 لے آتا ہے, اور اس کی سیل بڑھ جاتی ہے. تو یہ سروسز ہیں, ان سروسز میں جنرلی دیر شوڈ بی نو ایشو. سر میرا سوال یہ ہے, میں کراچی سے اگین مبشر بات کر رہا ہوں. جی امریکہ میں اگر آپ نے گھر خریدنا ہے تو آپ کیش پیمنٹ تو نہیں کر سکتے $3-4 لاکھ. وہاں تو آپ کو پتا ہے تمام جو ہے سسٹم جو ہے وہ کریڈٹ پہ چلتا ہے, گھر آپ کو فائنانس کرانا پڑتا ہے. تو اگر انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنی بڑی اماؤنٹ, تو اگر وہ گھر خرید لے, ڈاؤن پیمنٹ کر کے گھر فائنانس کرا لے, وہ بھی ایک سود ہے ایک طرح سے. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو اس میں کیا عرض کرنی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خدا رسول سے جنگ ہے سود کا کاروبار کرنا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور وہ پہ تو پورا سسٹم ہی ایسے چل رہا ہے, تو وہاں تو کوئی آپشن نہیں ہے, پھر کیا کیا جائے؟ اس سے جان چھڑوائی جائے جلدی جلدی, کیا کیا جائے؟ نہیں دیکھیں میرے ہم ہر مہینے اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں ہر مہینے, پھر وہ ایکچوئل رقم وہیں کی وہیں رہتی ہے, بہت لمبا چوڑا سود ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ ہمارے ملک میں بھی ہے ایسے, ہمارے ملک میں بھی گھر فائنانس کروا کے لوگ لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لمبا چوڑا کئی سال سے اتنا چلتا رہتا ہے, اور سود دیتے رہتے ہیں. ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا گھر بنا لیا اور ہم کرائے کے گھر میں نہیں رہتے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے کزن ہیں, وہ کینیڈا شفٹ ہوئے تھے, انہوں نے مجھے سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں رینٹ پہ بھی مل رہا ہے گھر, اور مارگیج پہ بھی مل رہا ہے, اور دونوں کی کاسٹ جو ہے نا وہ مور اور لیس سملر ہے. تو کیونکہ مور اور لیس سملر ہے, اس لیے آپ سارے لوگ یہاں مارگیج ہی کراتے ہیں. تو میرے سے سوال کیا, تو میں نے کہا بھائی وہ تو لوگ جو کراتے ہیں ان کی مرضی ہے, لیکن سود سود ہے اور مارگیج حرام ہے. تو آپ کو اگر رینٹ میں مل رہا ہے اور چاہے مور اور لیس اتنی کاسٹ بھی پڑی ہے, تو ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس. جب اللہ تعالیٰ نے چیز حرام کی ہے, تو ہم صرف اس وجہ سے سود پہ چلے جائیں کہ جی رینٹ اور مارگیج کی کاسٹ سیم ہے اور بعد میں ہمارا گھر ہو جائے گا, تو نہ ہو. اس کے بجائے جنت میں گھر مل جائیں گے بے شمار. تو اس لیے امریکہ میں جب آپ رہتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی رینٹ کی آپشن ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ رینٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں آپ رینٹ پہ لے لیں, اور آپ کو ریٹ میں فرق کم ہوتا ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اوور آل کم ہے. کل کو امریکہ میں انفلیشن آ گئی اور انٹرسٹ ریٹ 1% سے 50% یا 20% یا 10% بھی چلا گیا نا, تو یہ مارگیج اور رینٹ کا ڈفرنس بڑھ جائے گا. ہمارے یہاں بھی جب مشرف کے دور میں انٹرسٹ ریٹ, جی وہاں تو پوائنٹوں میں ہے انٹرسٹ ریٹ, اتنا زیادہ نہیں ہے. ہاں جی, تو مشرف کے دور میں بھی جب ہمارے انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہوا تھا نا, ہمارے یہاں بھی اس وقت لوگوں نے بہت گھر مارگیج کیے تھے. لیکن وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے تھوڑی مارگیج حلال ہو جائے گی. اور خیر ہمارے ملک میں تو انٹرسٹ بڑھ گیا, پھر لوگوں نے وہ بہت سارے گھر بیچنے بھی پڑے. تو وہاں پہ رینٹ میں بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو رینٹ ہے, تو اس میں ہمارا تو بنے گا نہیں, تو نہ بنے, کوئی بات بالکل بالکل یہی سوال ہے. ہاں جی, تو نہ بنے. اس سے سود تو جائز نہیں ہے نا, جو مرضی ہو جائے, چاہے انسان مر جائے. مطلب مرنے کی صورت میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے, ادروائز تو ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت واضح جواب ہے سر, تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا جی, ایک یحییٰ صاحب نے, نہیں ایک شاہین صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی سرٹیفکیٹ جو اسلامک بینک کے ہوتے ہیں, میرے حساب سے یہ سرٹیفکیٹ بھی درست نہیں ہے, یہ بھی سود میں ہی آتے ہیں. یحییٰ منور صاحب نے پوچھا ہے کمیٹیوں کا متعلق, میں کمیٹی میں ایشو نہیں ہے. کمیٹی ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لکی کمیٹی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی زیادہ نکل آتی ہے اور پہلی کمیٹی نکلتی ہے اور اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, وہ تو پرابلم ہوتی ہے. ویسے کمیٹی کے اندر اس طرح ایشو نہیں ہے. لوگوں نے مل کے کہا کہ اچھا چلو جی ہم قرآن دادی کر کے, وہ والی قرآن دادی جو ہے وہ اس میں اس طرح پرابلم نہیں ہے, یعنی وہ اس طرح گیم آف چانس میں ایتھرادائنو نہیں آتی. کچھ لوگ بہت احتیاط کریں گے تو اس سے بھی کر لیں, بٹ میرا خیال ہے اس میں نہیں ہے. اچھا, ایک سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کا ایک بچہ پہلے فوت ہو چکا ہو, تو وہ ہمارے پچھلے لیکچر میں اس کی ڈسکشن موجود ہے, آپ وہاں سے ریفر کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ آیت آئی تھی کہ آپ وصیت کرنی ضروری ہے. پھر ہم نے وہاں اس سے بھی بتائے تھے. تو جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے جو بہتر طریقہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ریکمینڈ کیا ہے, جو پہلے تو حکم تھا, پھر وصیت کے احکام آنے کے بعد پھر ریکمنڈیشن رہے گی کہ وہ لوگ جو آپ کے وارث نہیں ہیں اور ان کو ضرورت ہے, ان کے حق میں وصیت کر دیں. تو اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو گیا, تو آگے جو اس کی اولاد ہے, مثلا پوتا پوتی, اور اب وہ وارثوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے,
تو پھر دادا یا دادی کو چاہیے کہ ان کے لیے وصیت کر دیں، زندگی میں ان کے نام کر دیں یا ان کے لیے وصیت کر دیں. اور اگر وہ وصیت کسی وجہ سے نہیں کر پائے جو ان کو کرنی چاہیے تھی، تو جب ان کی وراثت تقسیم ہونے لگے تو جو باقی کے چچا اور پھوپھیاں ہیں وہ ان یتیموں کا خیال کریں اور ان کو دیں، اور کوشش کریں ان کو ذرا زیادہ ہی دیں بجائے اس کے کہ کم دیں. یعنی قرآن شریف میں جب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء کی انہی آیتوں میں آتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، اس اگلی آیتوں میں یہ آتا ہے کہ جب تم وصیت تقسیم کر رہے ہو نا اور کوئی اور یتیم آ جائیں جو مثلا جن کا تعلق نہ ہو، تھوڑے دور پار کے یتیم رشتہ دار آ جائیں، ان کو بھی کچھ دو. تو اپنا سگا بھائی جو فوت ہوا ہوا ہے اس کی اولاد کو اس کا چچا اور پھوپھی کہیں گے جی باپ نے تو وصیت کرنی بھول گیا ہے، جو اس کو خیال نہیں آیا، کسی نے توجہ نہیں دلائی، اب بھائی ہمارا فوت ہو گیا، اس کا تو حصہ ہے نہیں، اس لیے ان کا بھی کچھ نہیں، اور وہ ہوں یتیم بھی اور غریب بھی ہوں. تو جب اسلام کا مزاج سمجھیں گے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی. اور اگر وہاں پہ یہ بھی موجود ہے کہ اگر وصیت کسی نے کی ہے اور اس کے اندر کوئی حق تلفی کا عنصر موجود ہے تو پھر معاشرہ یا حکومت اس کی اصلاح بھی کر سکتی ہے. تو اس کیس میں پھر حکومت سے درخواست بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے قانون میں ویسے اس کی آپشن نہیں ہے. وہ آپشن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دادا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی پوتا پوتی بہت یتیم ہے، یتیم تو خیر ہے ہی اور بہت غریب ہے، تو اس کے لیے حکومت پھر باقی لوگوں کے حصے میں سے ان کو کچھ دلوانا چاہے تو وہ دلوا سکتی ہے. اٹ از پاسبل. فار دا مومنٹ نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو خود اپنے فرض کا احساس کرنا چاہیے. دادا کو خود چاہیے کہ وصیت کر دے فوت ہونے سے پہلے، اللہ کا حکم ہے اور ریکمنڈیشن ہے، اور 1/3 تک وصیت کی اجازت ہے. اور جو اگر وہ وصیت کے بغیر فوت ہو گیا تو پھر جو باقی کی اولاد ہے اس کو چاہیے کہ اپنے یتیم بھتیجوں کا خیال کرے اور ان کو جو ان کو قانونی لحاظ سے ان کو حصہ مل گیا ان میں سے انہیں بھی دے.